عید میلاد النبی منانا بھی ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا ہے. صرف وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے اس کے لیے چنا کہ وہ اپنے جان کو، اپنے مال کو اور اپنے وقت کو اس میں لگائیں، وہی آقا کا ذکر کرتے ہیں. ورنہ عید میلاد النبی پہ لوگوں کو غریب لڑکی کی شادی یاد آ جاتی ہے اور پورے مہینے یاد نہیں آتی، لیکن غریب لڑکی کی شادی جو ہے عید میلاد النبی کے مہینے میں خاص یاد آتی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ویسے کس غریب لڑکی کی شادی صرف بلڈنگ سجانے سے ہو جاتی ہے اور صرف جو ہے وہ گھر میں ذرا سی لائٹنگ کرنے سے جو ہے کس غریب لڑکی کی شادی ہوتی ہے. یہ اتنی بات یاد رکھیے کہ جو ہم ذرا سا پیسہ خرچہ کرتے ہیں نا عید میلاد النبی پہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہم ذرا سا پیسہ خرچہ کرتے ہیں نا، اس پہ میرے آقا ہی راضی ہو سکتے ہیں، ہے نا. لڑکے والے راضی نہیں ہوتے، اس پہ میرے آقا ہی راضی ہو سکتے ہیں کہ تم ذرا سا بھی کچھ کر دو تو میرے آقا خوش ہو جائیں. کس غریب لڑکی کی شادی جو ہے وہ صرف اتنے میں ہو جاتی ہے، صرف بالو شاہی پہ ہو جاتی ہے، کس غریب لڑکی کی شادی ہوتی ہے. لیکن لوگوں کو بڑا یاد آ جاتا ہے غریب لڑکی کی شادی کروانا. نہ عید کی شاپنگ میں یاد آتا ہے اور نہ اپنا گھر عالیشان بنانے میں یاد آتا ہے، نہ جو ہے وہ بیجا شاپنگ کرنے میں، گھومنے میں یاد آتا ہے، اور نہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں یاد آتا ہے، نہ موبائل اور آئی فون خریدنے میں غریب لڑکی یاد آتی ہے. لیکن غریب لڑکی جو ہے صرف آقا کی جب ولادت منانے کی بات آئے تو غریب لڑکی یاد آ جاتی ہے. اور وہ لڑکی یاد آتی ہے کہ جس لڑکی کو آقا ہی نے زندگی دی ہے، کہ اگر آقا نہ آتے تو یہ لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی. یہ لڑکیاں جو ہے وہ ہمیشہ سے کمزور تھیں اور ہمیشہ ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں جس کو کم سمجھا جاتا تھا، نیچ سمجھا جاتا تھا، کمتر سمجھا جاتا تھا، عورت ہو لڑکی ہو، یعنی کوئی بھی مؤنث، اس کو کم سمجھنا. لیکن بس میرے آقا کی احسان، میرے آقا کی تعلیمات، جس نے لڑکی کو رحمت بنا دیا، جس نے لڑکی کو گھر والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بنا دیا، جس نے لڑکی کو جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا، جس نے لڑکی کی کفالت کو انسان کے لیے جنت کو لازم کر دیا، وہ لڑکی کی شادی کی بات ہوتی ہے اور اس پہ یہ بات ہوتی ہے کہ آقا کا میلاد نہ منایا جائے. ہماری ساری خوشیاں، ہماری ساری شادیاں، ہماری ساری، یہ سب دیکھیں سیدھی سی بات، ہم بول تو رہے ہیں، یہ بات بول تو رہے ہیں، لیکن عمل بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. عمل کرنے میں کوئی نہیں ہے. ہم لوگ بہت اچھے سے بول دیں گے، بے شک، بالکل. عید میلاد النبی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے شادی سے، لیکن اور ہم اس پہ سبحان اللہ اور بے شک بھی بول دیتے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. سارے لوگ شادی پہ خرچہ کرتے ہیں. جتنے لوگوں نے، میں صاف بات کرنا چاہتی ہوں، جتنے لوگوں نے شادیوں میں اپنے گھر سجائے تھے، کیا انہوں نے عید میلاد النبی پہ سجائے؟ اور کتنا سجایا؟ کہاں تک سجایا؟ نہیں ہوتا ہے، بس ہم دعوے کرتے ہیں. بات اصل یہ ہمارے شیخ کہتے ہیں نا، شیخ الاسلام، کہ ہمارے عید میلاد النبی کی سجاوٹ شادیوں کی سجاوٹ سے کم ہو جائے، ہماری جان چلی جائے، موت آ جائے، برداشت کیسے ہمیں کہ ہمارا ولیمہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو، ہمارے یہاں شادیاں زیادہ اچھی طریقے سے ہو، ولادت مصطفیٰ میں رونق کم ہو ہمارے گھر پہ. یہ کیسی؟ دل پھٹ جائے گا، ایمان کی کمی ہو جائے گی. اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے. اس لیے عید میلاد النبی پہ اپنے گھروں کو سجائیں، خوشیاں منائیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے.
یہ ایک مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ ہر مسلمان اپنے نبی کی آمد پہ خوش ہے. یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ خوش ہیں، آپ کو ایمان ملنے کی خوشی ہے، آپ کو دین ملنے کی خوشی ہے، یہ نظر آنی چاہیے. اور جب دین جو ہے وہ نظر آتا ہے نا تبھی مضبوط ہوتا ہے، تبھی قوم مضبوط ہوتی ہے. جب قوم اپنے بڑی چیزوں سے، اپنی دین سے رشتہ جتنا جوڑتی ہے وہ قوم اتنا مضبوط ہوتی ہے. اور جو قوم جتنا اپنی مین منبع کو، اپنی روٹ کو چھوڑ دیتی ہے وہ اتنا کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. اور ہم مسلمان آج کمزور اسی لیے ہیں کیونکہ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا ہے. ہم ہر ایک کے پیچھے جاتے ہیں، ہم ہر ایک کا جشن منانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم انگریزوں کا ہو تو نیو ایئر منانے لگتے ہیں، ہم جو ہے وہ چلڈرنس ڈے ہو، ٹیچرس ڈے ہو، مدرس ڈے ہو، فادرس ڈے ہو، سب منانے لگتے ہیں. ہم سب منانے لگتے ہیں. اور آج کل بھائی ہم رکشا بندھن منانے لگتے ہیں، ہم جو ہے دیوالی منانے لگتے ہیں، ہم ہولی منانے لگتے ہیں، ہم ہر چیز منانے لگتے ہیں، ہر چیز ہونے لگتی ہے. اور ہمارے یہاں اسکول میں لڑکیاں گئی ہیں تو وہ رنگولی بنانے لگتی ہیں، ہر چیز ہونے لگتی ہے. لیکن اگر نہیں ہم کسی چیز پہ پیچھے ہیں تو بس اپنے دین میں پیچھے ہیں، اپنے دین میں پیچھے ہیں. ہمیں اپنے دین کی چیزوں کی نہ وہ قدر ہے اور نہ ہم اس کو اس اہتمام سے مناتے ہیں، اور نہ ہم اس کو منانا ضروری سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں ہر کیتھولک اسکول میں، جہاں پہ جس کو مشنری اسکول کہا جاتا ہے، کرسچن اسکول کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہر اسکول میں باقاعدہ جب 25 دسمبر ہوتا ہے اور 25 دسمبر کے پاس جو ہے وہ پورا ایک نیٹیویٹی پلے کر کے دکھاتے ہیں، وہ پورا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا ایک پلے کر کے دکھاتے ہیں، پورا ایک پورٹرے کر کے دکھاتے ہیں کہ ایسے یہ مریم ہے، یہ ہے، یہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ستارہ نیچے آیا. اور میں نے خود دیکھا ہے، اس لیے کیونکہ ہم اسکول میں پڑھے ہیں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ہر سال وہی سیم چیز ریپیٹ کرتے ہیں، وہی سیم چیز. ایک لڑکی مریم بنے گی، اور لڑکیوں کا اسکول ہے تو لڑکی ہی مرد بھی بن جائے گی، وہ اینجلز بنیں گے اور جو ہے فرشتے نیچے اتر رہے ہیں اور فیریز نیچے اتر رہی ہیں اور ستارے نیچے آ رہے ہیں. اور وہ پورا منظر کشی کرتے ہیں وہ لوگ اس انداز سے کہ وہ وہاں پہ اسٹیبل میں ہوا تھا، بیتھ لہم کا پورا منظر، وہ ساری چیزیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں نا وہ لوگ، جن کو آپ بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، بہت پڑھا لکھا، جن کے طریقے کو ہم اپناتے ہیں، جن کے ڈریسز کو ہم اپناتے ہیں، جن کے سٹائل کو ہم اپناتے ہیں. لیکن وہ اتنا سٹائل کرنے کے باوجود بھی اپنے رہنما سے، اپنے رہبر سے، اپنے لیڈر سے دور نہیں ہوئے. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے لیڈر، رہنما اور جن کو وہ بڑا سمجھتے ہیں ان سے دور نہیں ہیں. ان کی ولادت اور وہ سب کو بناتے ہیں، سب کو بناتے ہیں. مسلمان بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، مسلمان بچے ہوں چاہے سارے مسلمان بڑی شوق سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور میں نے خود بھی دیکھا ہے، میں نے وہ لوگ کہ عید میلاد النبی نہیں مناتے، عید میلاد النبی کو بالکل غلط سمجھتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ ہر اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو اپنی نہیں ہے، اپنی نہیں ہے. اور ہم وہ کرنے میں شرف محسوس کرتے ہیں، عزت محسوس کرتے ہیں. لیکن جس چیز میں ہماری عزت ہے وہ دامن مصطفیٰ ہے. جس چیز میں ہم کو نقل نہیں کہا جائے گا بلکہ ہمیں عقل والا کہا جائے گا، اس چیز سے ہم دور بھاگتے ہیں. ہر مسلمان بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتا، مسلمانوں کے بچے بڑی شوق سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بچے بڑے شوق سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر والے ان کو اس چیز سے نہیں روکتے، ماں باپ کرواتے ہیں، بلکہ ماں باپ کو اچھا لگتا ہے جب وہ اسٹیج پہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے اس پلے میں دیکھتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھے سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، چرچ میں جا کے کر رہا ہے یہ ساری چیزیں، ہال میں کر رہا ہے، چرچ کے اندر ہوتا ہے یہ سارا پلے اور سب لوگ جاتے ہیں، سارے جاتے ہیں اس کے اندر، مسلمان غیر مسلم سب جاتے ہیں اس کے اندر. اور کوئی بھی نہ شرک کہتا ہے، نہ بدعت کہتا ہے، نہ کوئی منع کرتا ہے.
اور سارے اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے والے یہ کرتے. لیکن جب عید میلاد النبی کی بات آئے، عید میلاد النبی کی بات آئے تو آپ اپنے بچوں کو اس میں نہیں، نہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں، نہ پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں، نہ اس کو اس دن کی اہمیت بتاتے ہیں. آپ کا چھوٹا سا بچہ جو انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جانتا ہے، کیسے ہوئی اور کون ان کی ماں تھی اور کس انداز میں ہوئی، کیسے وہ ایک بھوسے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، کس جگہ پہ ہوئی اور کہاں پہ، کیونکہ ہر سال اسے دکھایا جاتا ہے، وہی ریپیٹ کر کر کے ہر سال دکھایا جاتا ہے. لیکن ایک ہمارے بچے، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، ان کو سکھا دیا جاتا ہے، لیکن آپ جس گھر میں مسلمان بن کے رہتے ہیں اس گھر میں آپ کو یہ نہیں آپ کے بچوں کو پتا کہ آپ کی نبی کی والدہ کا کیا نام تھا، آپ کے نبی کی دائی کا کیا نام تھا، آپ کے نبی کس گھر میں پیدا ہوئے، وہ ماحول کیا تھا. کیا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے کم ماحول تھا میرے آقا کی پیدائش میں؟ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. میرے آقا کی پیدائش میں کیا ماحول اس سے کم تھا؟ کیا سارے فرشتے زمین پہ نہیں آ گئے تھے؟ کیا وہ عیسیٰ جس کے بارے میں بتایا جاتا اس عیسیٰ کی ماں نہیں آ گئی تھی؟ ہاجرہ نہیں آ گئی تھی؟ آسیہ نہیں آ گئی تھی؟ ساری آمینہ کا گھر روشن ہو گیا، آمینہ کے گھر میں نور اترا. حضرت مریم، وہ مریم کی جس کے بارے میں عیسائی اتنی ان کی عزت کرتے ہیں اور اتنا ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک تمہارے نبی ہیں لوگوں کہ جس کی والدہ کی خدمت کے لیے مریم آتی ہیں، لیکن تمہیں اس بڑی چیز کا احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی چیز ملی ہے. ہم ان منظر کو اپنے بچوں کو بتاتے نہیں کہ ایسا سہانا منظر تھا، اتنا خوبصورت منظر تھا. تمام فرشتے اتر آئے تھے، جنت کا رزق اتر رہا تھا، جنت کے مشروب اتر آئے تھے، تمام طرف سے اندھیرے چھٹ گئے تھے، بہار آ گئی تھی، ہر طرف بہار تھی، ہر طرف خوشیاں تھیں، ہر ایک کے گھر پہ خوشی تھی. پورے سال اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کا سال کر دیا تھا، پورے سال فصل اچھی ہو گئی تھی، پورے سال لوگوں کے گھر میں رزق فراوانی ہو گئی تھی، پورے سال میرے آقا کی آمد سے زیادہ خوبصورت منظر کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے اتنا خوبصورت منظر. ہر منظر پہ اگر عیسائی اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منظر کو ہمیشہ یاد کر سکتے ہیں، ہمیشہ ذکر کر سکتے ہیں، ہمیشہ اسے دکھا پڑھا بتا سکتے ہیں، تو ہم اپنے آقا کا منظر کیوں نہ بتائیں؟ ہمارا تو یہ حال ہے، یہ مٹیا برج کو یہاں جو اسکول ہیں مسلمانوں کے ہیں، اور اس میں جو ڈے ہوتے ہیں اس میں وہ ناچ گانے کے علاوہ کچھ نہیں کرواتے. کیا یہ چیزیں نہیں کروا سکتے؟ ہمارے آقا کی آمد سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، اور عیسیٰ تو کیا سارے نبی جس کی آمد پہ قربان ہوں، عیسیٰ جس کے امتی ہوں، عیسیٰ جس کا کلمہ پڑھتے ہوں، عیسیٰ جن کے قدموں میں بیٹھتے ہوں، عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں، عیسیٰ جس کی امت کی خدمت کرنے آئیں گے، تشریف لائیں گے.
وہ عیسیٰ، اس عیسیٰ کی ولادت کو اتنی عالیشان طریقے سے منایا جائے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں، اسکولوں میں، کالجز میں ہر جگہ ذکر کیا جائے، پڑھائی کی جگہوں پہ، علم کی جگہوں پہ، اور لوگوں جو معلم کائنات بن کے آیا، جس نے تمام جہان کو علم دیا، جس کے پہلی وحی یہی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے، جس نے علم لوگوں کو سکھا دیا، جس نے دور جاہلیت ختم کر دیا، جس نے دور علم کا آغاز کر دیا۔ جب وہ آیا تو اندھیرا جا رہا تھا، روشنی آ رہی تھی۔ وہ ایسا علم کی روشنی لانے والا، کیا اس کا علم کی سینٹرز پہ ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کیا علم دینے میں کمی کی ہے؟ وہ تو کتاب لے کے آیا، وہ تو کھلی دلیل لے کے آیا، وہ تو کھلی ہدایت لے کے آیا، وہ تو انسانیت کے لیے انسانیت کا پیغام لے کے آیا۔ اس نے ہر ایک گرے ہوئے کو سنبھالا، اس نے ہر ایک پست کو بلند کر دیا، اس نے ہر ایک کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، اس نے تمام انسانیت کے لیے خیر چاہی۔ وہ رحمت للعالمین بن کے آیا، وہ راحت العاشقین بن کے آیا، وہ ہر ایک کا سہارا بن کے آیا، وہ ہر ایک کی زبان بولنے والا، وہ ہر ایک کا دل کی آواز سننے والا، وہ ہر ایک کا جواب دینے والا، وہ ہر ایک کو سہارا دینے والا، وہ بیواؤں کا سہارا، وہ یتیموں کا سہارا، وہ بے کسوں غریبوں کا سہارا، وہ لڑکیوں کا سہارا، وہ غلاموں کا سہارا، وہ ہر ایک کا سہارا بن کے آیا۔ لیکن کیسے اس کا ذکر نہ کیا جائے، کیسے اس کی آمد کو یاد نہ کیا جائے۔ لوگوں، اس کی آمد سے بڑھ کے دنیا میں کوئی امپورٹنٹ دن نہیں ہے۔ میرے آقا کی آمد کے بغیر اگر یہ 12 ربیع الاول نہ ہوتا، اگر بس آمد مصطفیٰ نہ ہوتی تو دنیا ختم ہو جاتی، دنیا کا وجود نہ ہوتا، انسانیت ختم ہو جاتی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا، کوئی اللہ اکبر نہ کہنے والا ہوتا۔ اگر وہ نہ آتے نا تو کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہوتا، کوئی اللہ اکبر کی صدائیں نہ آتی، کوئی اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرتا، کوئی یا اللہ کہہ کے نہ بلاتا، کوئی اس بت کے سامنے جاتا، کوئی اس بت کے سامنے جاتا۔ لوگوں، آج جو تمہیں روشنی ملی، آج جو تمہیں ہر ایک سجدے سے بچا لیا گیا اور بس اس معبود کے سامنے جھکا دیا گیا، یہ صرف اس نبی کا احسان ہے، یہ صرف آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ صرف 12 ربیع الاول کی خیرات ہے۔ لوگوں، اس 12 ربیع الاول کی خیرات کو جو بھول جائے وہ احسان فراموش ہے، وہ احسان فراموش ہے، وہ نعمت کی ناشکری کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ وہ اس احسان کو بھول گیا کہ جس کے صدقے سے اسے تمام احسانات ملے ہیں، تمام احسانات ملے ہیں۔ ہمیں عزت کہاں ملتی؟ ہمیں عزت کہاں ملتی؟ ہم عورتوں کی کیا حیثیت ہی تھی مصطفیٰ کے آنے سے پہلے؟ کیا حیثیت تھی؟ آج ہمیں عزت مل رہی ہے، آج جو ہمارے ساتھ زنا نہیں ہو رہا بلکہ ہمیں عزت کے ساتھ نکاح کر کے گھر میں لایا جا رہا ہے، یہ نکاح کس نے کروایا؟ یہ کفالت کس نے کروائی؟ یہ تمہیں سر کے اوپر تمہارے چھت کس نے تنوائی؟ یہ تمہیں عزت کے ساتھ مہر دے کے کسی کے رشتے میں کس نے باندھا؟ اور اگر یہ نہ ہوتا، یہ نبی نہ آتے تو تم کبھی اس گھر میں رہتی، کبھی اس گھر میں رہتی، کبھی اس گھر میں رہتی، کبھی اس ہاتھ میں جاتی، کبھی اس ہاتھ میں جاتی۔ آج جو عزت ملی ہے نا وہ صرف اس نبی کی وجہ سے ملی ہے، نبی کی وجہ سے ملی ہے، جس نے یہ کہا کہ لوگوں، اللہ کی باندیوں کا خیال کرنا، جس نے اپنی لڑکی کو وہ عزت دی، وہ مرتبہ دیا، اور صرف لڑکی کو دیا نہیں بلکہ اس نے لڑکی ہی اللہ نے اسے عطا کی، بیٹی ہی عطا کی۔ کیسے کوئی اس احسان کو بھول سکتا ہے؟ یہ تو چند احسانات ہیں لوگوں، ہماری ساری زندگی اسی احسانات کے، بلکہ فرشتوں سے لے کے، جنات سے لے کے، نبیوں سے لے کے، تمام انعام یافتہ بندے، ہر کوئی مصطفیٰ کے احسان کے نیچے،
ہر کسی کو صدقہ مصطفیٰ مل رہا ہے، ہر کسی کو رحمت مصطفیٰ مل رہی ہے، ہر کسی کو عطا مصطفیٰ مل رہی ہے، بس ورنہ مصطفیٰ نہ آتے اندھیرا ہو جاتا، اندھیرا ہو جاتا۔ قرآن میں ہے نا، یہ وہ نبی ہے کہ تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تمہیں کھینچ کے جنت کی طرف بھیج دیا۔ تمہیں کیا پتا تھا کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے، تمہیں کیا پتا تھا کہ کسے سجدہ کرنا چاہیے، تمہیں کیا پتا تھا کہ کس کا نام لینا چاہیے، تمہیں کیا پتا تھا کہ کون اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہے کون، تمہیں کیا پتا تھا؟ اس نے تمہیں پہچان دے دی، آج تم اس کی پہچان کو لے کے، جس نے پہچان دلائی اسی پہچان کو لے کے آج تم بڑے مسلمان بن گئے، اور اسی کی ولادت پہ تم دین سکھانے لگے اور اس ہستی کا احسان بھول گئے۔ اس کے بغیر نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی قرآن ہے، اور نہ کوئی چیز کی اصلیت باقی ہی نہیں رہ جاتی۔ بس ایک ذات مصطفیٰ کو نکال دے، پورا اسلام ختم، پورا اسلام ختم۔ اس لیے اسلام یہ صرف آقا کی ولادت کا دن نہیں ہے، یہ اسلام کی ولادت کا دن ہے، یہ نماز کی ولادت کا دن ہے، یہ اللہ کی پہچان کی ولادت کا دن ہے، یہ اسلام کی 5 بنیادوں کی ولادت کا دن ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالی ہمیں احساس دلوائے، اور جو لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں نا سجاوٹ دیکھ کے، تکلیفیں شیطان کو ہونی چاہیے۔ جب میرے آقا آئے رونق ہوئی، شیطان رو رہا تھا، شیطان پریشان تھا، شیطان ہلاکان تھا کہ اب میری حکومت گئی، اب میری چال ختم، اب قیامت تک اللہ کا نام لیا جائے گا، اب قیامت تک اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ اب وہ آیا ہے کہ ایسی زبان ہوگی، ایسا انداز ہوگا کہ یہ کفر کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ مرحبا 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 مرحبا۔ اس لیے شیطان اگر گھبرائے، شیطان روئے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسلمان روئے، مسلمان پریشان ہو، مسلمان کو لگے یہ لائٹ کیوں لگی ہے، یہ سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کچھ اندر شیطان چھپا ہے، آپ کے اندر شیطان ہے جو پریشان ہو رہا ہے، ورنہ سراسر دین سے، سراسر اسلام سے اور خود پیغمبر اسلام سے کون مسلمان پریشان ہوگا؟ اس لیے کوئی بھی کچھ بھی ہو، جو کوئی بھی شادی ہو، چاہے جشن ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے جو ہو، سب چیزیں بعد میں ہیں، پہلے مصطفیٰ ہیں، سب چیزیں بعد میں ہیں، پہلے مصطفیٰ ہے۔ اللہ ہمارے سارے جشن، ساری خوشیاں، ساری مسرتیں اللہ میرے آقا کی ولادت پہ قربان کر دے، میرے آقا کی ولادت پہ کہ قدموں میں بچھ جائیں، اور بس اگر خوشی ہو تو میرے آقا کی ولادت پہ ہو۔ ہماری خوشیاں کبھی اس خوشی سے زیادہ آگے نہ بڑھیں، کبھی زیادہ نہ ہو، کبھی ہمارے گھر میں اس خوشی سے زیادہ کسی اور موقع پہ نہ سجاوٹ ہو، نہ خوشی ہو، نہ اہتمام ہو۔ اگر اہتمام ہو تو بس مصطفیٰ کی آمد کا ہو، مصطفیٰ کی خاطر ہو، آقا کے لیے ہو، آقا کی خوشی کے لیے ہو، آقا کی نسبت کے لیے ہو، آقا کی رضا کے لیے ہو، بس آقا کو خوش کرنے کے لیے ہو کہ میرے آقا راضی ہو جائیں، میرے آقا راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ آج میں نے اس لیے یہ بات کہی کیونکہ کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں عید میلاد النبی کے وقت میں، تو بات بس اتنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم یہ مسلمان ہیں، ہم یہ کریں گے۔ بیسک سی بات ہے، یہ اس پہ کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ فارمولا کرنے کی ضرورت نہیں، اور بہت لمبا چوڑا جو ہے وہ بہت ادھر ادھر سے کنیکشن جوڑنے کی ضرورت نہیں، سیدھا بس یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مصطفیٰ ہیں،
اور مصطفیٰ کی آمد ہے، بس سیدھی سی بات ہے. اتنا زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. اور ان کی آمد پہ کیوں خوشی نہیں منائی جاتی؟ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار